اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یقیناً آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا، اور جن کو یاد نہیں ہوا تو جن کو یاد ہو گیا ان کے ساتھ تکرار کر کے سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کو بھی درست فرما لیا جائے اور اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کر لیا جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب کچھ باتیں قرآن کریم کے متعلق کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ چونکہ آگے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کو جا رہے ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم کے متعلق چند باتیں اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں، تاکہ قرآن کریم کی عظمت کا پہلو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور جس دن اللہ نہ کرے کسی بشری تقاضے کی بنیاد پر ہمارا سبق رہ جائے تو ہم پریشان ہوں، اور اس سبق کو دوبارہ سے سننے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن کریم جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کے آخری نبی پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے نبی بھی سب سے آخری ہیں۔ ہمارے نبی پر نازل ہونے والی یہ قرآن کریم والی جو کتاب ہے، یہ بھی سب سے آخری ہے، اور یہ جو ہماری امت ہے، یہ امت بھی سب سے آخری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، تو اس کتاب کے بعد بھی کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور ہمارے بعد کوئی اور امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اس قرآن کریم ہی کے اندر ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بھلے دینی لحاظ سے ہوں یا دنیاوی لحاظ سے ہوں، تو تمام تر کامیابی کے گر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن کریم میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تو سوال یہ ہے، آخر اس کے بعد کون سی ایسی چیز نازل ہونی ہے جس پر لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ کا شکر ہے، میرا اور آپ کا قرآن کریم پر ایمان تو ہے، لیکن قرآن کریم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، اور ایمان وہی کارآمد ہوگا جو ایمان اعمال کے ساتھ ہوگا۔ جس ایمان کے ساتھ ہمارا عمل وابستہ ہوگا وہ ایمان بھی قابل قبول، بلکہ وہ ایمان مضبوط ہوگا، اور مرتے وقت وہی ایمان لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جا سکیں گے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر قبر کی تنگی اور سختی بھی دور ہوگی، اور اسی ایمان کی روشنی کے اندر کل قیامت والے دن کی تاریکیوں میں ہمارے لیے نور کا سبب بھی ہوگا، اور وہی ایمان آگے چل کر ہمارے لیے پل صراط پر معین اور مددگار ہوگا، اور وہی ایمان لے جا کر ہمیں جنت کے اندر پہنچا کر آئے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ایمان ہو جیسا کہ میرا اور آپ کا ہے، اور اگر عمل قرآن کریم کے مطابق نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان مقبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ہمارا دن بدن کمزور ہوتا جائے گا، اور جب کل موت کا وقت ہمارا آئے گا تو وہ سختی کے لمحات ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی آنکھیں آج جن چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، تو موت کے لمحے کے اندر ان چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی کیفیت کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان اچھا ہوگا تو خوبصورت شکل و صورت میں آئیں گی، تو ہم اطمینان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والی پوزیشن میں ہوں گے،
اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے اعمال خراب ہیں ان فرشتوں کی حیت بھی چینج ہو جائے گی، نتیجتاً خوفناک شکل و صورت کے ساتھ آئیں گے، تو خوف کی، گھبراہٹ کی، دہشت کی حالت میں عام طور پر جو کچھ انسان کو یاد بھی ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال، اور نیک اعمال نکلیں گے قرآن کریم سے۔ اس قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، اس قرآن کریم کو سیکھا جائے گا، اور اس قرآن کریم کے اندر موجودہ تعلیمات کو اپنایا جائے گا، تو پھر موت کے وقت میں کلمہ بھی نصیب ہوگا، اور یہی قرآن ہر جگہ پر ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کے 19ویں سپارے کو کھول کر دیکھیے، اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام کی اس شکایت کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے متعلق کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کا رسول کہے گا خدایا میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائے، ایمان نہ لانا گویا کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کو نظر انداز کر دینا، یا قرآن کریم کو پس پش ڈال دینا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو میں اور آپ ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم پر ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں ہے، تو جس انداز سے وہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑنے والوں کے زمرے میں آتے ہیں، اسی انداز سے میں اور آپ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے والوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی ہے اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کریں، اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر قرآن اجازت دیتا ہے اعمال کو جاری رکھا جائے، اور اگر قرآن اجازت نہیں دیتا، سرکار کی تعلیمات اجازت نہیں دیتی، حضرات صحابہ کرام کا عمل اگر ہمارے عمل کے موافق نہیں ہے، اس صورت میں ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر قرآن کریم کی محبت کا اور قرآن کریم کے ساتھ شغف کا اللہ کے سامنے اظہار ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ قرآن کریم کی محبت کو اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ میں آپ سے محبت مانگتا ہوں کس بات کی؟ اس قرآن کریم کو میرے دل کا نور بنا دیجئے، اس قرآن کریم کو میرے دل کا نور بنا دیجئے، میری آنکھوں کا سرور بنا دیجئے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے میرے غموں کو اور میری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی اگر قرآن کریم کی محبت کو مانگ رہے ہیں تو یقیناً قرآن کریم کے اندر ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر کے ہاتھ اٹھے ہیں کہ اللہ قرآن کی محبت کو میرے دل کے اندر ڈال دیجئے۔ یہی وجہ ہے کتابوں کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندے کی طرف متوجہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندے کی نگاہ قرآن پر ہوتی ہے تو اللہ کی نگاہ بندے پر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت بندہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہوتا ہے اس موقع پر اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی نظر کرم یا اللہ کی رحمت کی برسات سب سے زیادہ اس موقع پر انسان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ غالباً واقعہ لکھا ہے ہندوستان کے کسی منشی تھا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب چند بندوں نے پڑھ لیا، محلے والے باقی سارے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ کوئی جنازہ اس بنیاد پر پڑھے گا کہ فرض کفایہ ہے، میں جنازے میں شریک ہوں گا، احد پہاڑ جتنا مجھے ثواب مل جائے گا۔ کوئی بندہ نماز جنازہ میں اس بنیاد پر شریک ہوتا ہے کہ یار میں آج اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، کل کو جب میری موت آئے گی اللہ کسی نہ کسی کو میرے نماز جنازہ کے اندر بھی بھجوا دے گا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ساری سوچیں صحیح ہیں، ساری سوچیں سے نماز جنازہ ایک دعا ہے اور مسلمان کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی ہے۔ مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک نماز جنازہ کے پیچھے چلنا بھی آتا ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے۔ تو ایک منشی صاحب تھے دیوبند کے علاقے کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کام پر جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا ایک جگہ جنازہ تیار ہے،
جو میں نے دیکھا بندے کم تھے تو مجھے ترس آیا تو میں بھی جنازے کے اندر شریک ہو گیا۔ جنازے کے اندر شرکت کے بعد میں نے دیکھا کہ تدفین کے لیے جنازہ لے جایا جا رہا ہے، افراد کی تعداد کم ہے، تو مجھے ترس آیا۔ میں نے کہا چلو جی دفتر پہنچنے میں وقت تو ویسے بھی ہے، چلو جی تدفین کے عمل میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ تدفین کے عمل میں شریک ہوا تو لوگوں نے مجھے کہا آپ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی والے نورانی شخصیت کے مالک، آپ ذرا قبر میں اتر جائیں اور جنازے کو میت کو اٹھا کر قبر میں دفنا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنازے کو لٹانے کے لیے قبر میں اتارنے کے لیے نیچے اترا تو میری جو سامنے والی جیب تھی اس جیب کے اندر میری پینشن کا کارڈ تھا، جو حاضری کارڈ ہوتا ہے وہ تھا، وہ کئی غلطی سے اندر گر گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب وہ مردے کے نیچے آ گیا یا اوپر گر گیا، مجھے اندازہ نہ ہوا۔ جب تدفین کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب میں باہر گیا میں نے دیکھا جیب میں دیکھا تو وہ کارڈ نہیں تھا، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، اور پریشانی اس بنیاد پر کہ میری پوری زندگی کا دار و مدار اس کارڈ پر ہے، میری نوکری بھی جائے گی، میری پینشن بھی جائے گی۔ اس بنیاد پر میں نے رات کا انتظار کیا، اور رات کے پچھلے پہر جب بالکل سناٹا ہو گیا میں نے جا کر قبر کو کھودنا شروع کیا۔ میں نے قبر کو کھودا، مٹی کو ہٹایا تو میں حیران ہو گیا کہ خوشبو آ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید جو ہم نے خوشبو وغیرہ ڈالی ہے اس کی خوشبو ہو، لیکن جب مٹی کو ہٹانے کے بعد اوپر سے ٹائل کو ہٹایا جو سلپ ہوتی ہے تو میں حیران رہ گیا، دھنگ رہ گیا۔ وہ لاش جس کو دن کے اوقات میں صبح میں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے گیا تھا، اس لاش کے پاؤں سے لے کر سر تک گلاب کی پتیاں ہی پتیاں ہیں، اور ایک بڑا والا پھول ہے جو اس کے منہ کے اوپر یوں کر کے ہے۔ تو میں جس کام سے گیا تھا وہ کام تو میں بھول گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً قبر کو وہ کیا اور میں اس میت کے گھر کی تلاش میں لگ گیا کہ یہ صاحب کون سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ان کا گھر تھا۔ اللہ کی شان، فرماتے ہیں کہ میں اس گھر پر گیا، ان کی بیوہ سے میں نے پوچھا آپ کے شوہر کون سے اعمال کرتے تھے؟ کہا چٹا ان پڑھ تھا۔ کیا کہا؟ چٹا ان پڑھ تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر فجر کے بعد آ کر قرآن کریم کھولتا تھا، قرآن کریم کے اوپر انگلی رکھتا تھا، اس انگلی کو بھی چومتا تھا، قرآن کی آیات کو بھی چومتا تھا، اور ساتھ میں کہا کرتا تھا خدایا اس قرآن میں تو نے جو کہا وہ سچ کہا۔ روزانہ اس کا یہ معمول تھا۔ اس بندے نے کہا کہ لگتا یہی ہے اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے باغو بہار بنا دیا۔ تو قرآن کریم کی عظمت، قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مجلس میں سرکار نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، گنوا دی گئی، عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ابوبکر صدیق نے بھی اپنی فرمائشیں، اپنی پسندیدہ چیزیں، حضرت عمر فاروق نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں سب نے بدلائیں، حضرت عثمان نے بھی پسندیدہ چیزوں کی اپنا اظہار کیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ مجھے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کرم بھی کیا نا کہ 40 دن کھانا پانی سب کچھ بند، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اور حضرت عثمان ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر زندگی کے اندر گناہ نہ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت سے کسی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے۔ جس انسان کو جتنا زیادہ اپنے بارے میں مطلب معلوم کرنا ہو تو آسان سا طریقہ قرآن۔ ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے آخری مرتبہ تلاوت کب کی تھی، آخری مرتبہ تلاوت کب کی تھی؟ تلاوت کرتے ہیں دل لگتا ہی نہیں لگتا۔ اگر ایک بندہ روزانہ 1 رکوع پڑھتا ہے، 1 رکوع پڑھتا ہے، ایک بندہ روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، ایک بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہے، جو تلاوت کی مقدار بڑھتی جائے گی گناہوں کی مقدار گھٹتی جائے گی، گناہوں کی مقدار بڑھتی جائے گی، تلاوت کی مقدار گھٹتی جائے گی، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو جس بندے کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتے اس بندے کا دل قرآن کریم کی تلاوت سے اپنا بھرتا نہیں ہے، وہ تلاوت کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن کریم کی ایک حیثیت علم کی بھی ہے اور قرآن کریم کی ایک حیثیت ذکر کی بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ الجن کے ترجمے میں آپ نے سنا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی نماز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، اس موقع پر نصیبین کی جنات کی جو جماعت تھی، جو باقاعدہ گردش میں تھی، انہوں نے سرکار سے قرآن سنا اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنات نے جو یہ کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے اندر معلومات ہیں، قرآن کریم کے اندر معلومات ہیں، لیکن صرف معلومات نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایسے خزانے موجود ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے خزائن کو نکال کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا یا قرآن تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ لیے دلیل کب ہوگا؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے اعتقاد کو بنائیں گے تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ نہ کرے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہیں سمجھا یا اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق نہیں کیا تو یہ قرآن ہمارے خلاف گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پکڑوانے کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ قرآن کو ہمارے لیے گواہ بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ کرے قرآن ہمارے لیے گواہ بن جائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، بات نمبر 3 یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی بات نہ مانیں، آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور کافروں کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے، بڑا جہاد کیجئے۔ کیا مطلب؟ ایک بڑا جہاد ہوتا ہے، ایک چھوٹا جہاد ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں جہاد کیا ہے؟ وہ جس کے اندر تلوار سے گردن کاٹی جائے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو تلوار سے ہوتا ہے، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو قلم سے ہوتا ہے۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو مال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی صورت کا انکار نہیں، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ جہاد جو تلوار کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اس کو اللہ نے جہاد صغیر، چھوٹا جہاد بتلایا، اور قرآن کریم کے ذریعے سے جو جہاد کیا جا رہا ہے اس کو جہاد کبیر بتلایا۔ وجہ کیا ہے؟ آسان سی وجہ یہ ہے، قرآن کریم تمام باطل مذاہب، تمام باطل ادیان، تمام باطل رسومات، تمام قسم کی کفر، شرک، الحاد کی باتوں کو جڑ سے ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جو تلوار کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی موقوف ہو جاتا ہے، امن کی حالت قائم ہو گئی، جہاد رک جائے گا، لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کرنا ہے اس کی ضرورت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، اس کی ضرورت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اس بنیاد پر قرآن کے ذریعے سے کیا جانے والا جہاد وہ جہاد کبیر ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ایسی آئیں کہ جن کے نزول کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ تھا، ان کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ عبدالرحمن سمجھا رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر سزا کی وعید کے طور پر جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں نا وہ سب کی سب آج بھی موجود ہیں، اور بشارت والی آیات پر جو بشارت کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی آج موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جو کوئی بھی برائی پائی جائے گی، قرآن کریم کی وہ آیت جو اس کے رد میں نازل ہوئی ہے وہ وعید فوراً اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی نیکی پر بشارت والی آیت موجود ہے تو وہ جب انسان نیکی کرے گا
تو اس آیت کا ترجمہ یا اس آیت کا جو مفہوم ہے اس بندے کے اوپر فٹ آئے گا. تو ظاہر ہے کہ قیامت کی صبح تک انسان ہے تو گناہ بھی ہوں گے اور نیکیاں بھی ہوں گی, قرآن کریم بھی موجود ہوگا, اور قرآن کریم کی موجودگی کی بنیاد پر یہ وعیدیں اور بشارتیں نازل ہوتی رہیں گی. تو جہاد کبیر کسی نہ کسی موقع پر موقوف اور جہاد صغیر کسی نہ کسی موقع پر موقوف, اور جو جہاد کبیر ہے جو قرآن کریم کے ذریعے سے انقلاب برپا ہونے والا ہے وہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے, قرآن ختم نہیں ہو سکتا, قرآن ختم اس کے نقطے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اللہ نے ان کو سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے, اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ کیا. تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے اکثر انبیاء کرام کے معجزات وہ تھے جو ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. لوگوں نے دیکھے, ایمان لائے یا نہیں لائے, پر ختم ہو گئے. لیکن فرمایا کہ جو مجھے اللہ نے معجزہ دیا, جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. سرکار 63 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن قرآن قیامت کی صبح تک موجود رہے گا. ٹھیک ہے, تو جب میں اور آپ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں نا تو تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیا کریں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے پڑھا ہے. جس کو کس نے پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. اسی بنیاد پر سرکار نے فرمایا تبرک بالقرآن, قرآن سے برکت حاصل کرو. برکت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو چومو, چاٹو, پڑھو. ہاں, اس کو برکت کا مطلب کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, یہی برکت ہے نا. کیوں؟ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں مجھے سے پہلے کس نے پڑھی, یہاں تک کہ سرکار تک بات پہنچ گئی. سرکار سے پہلے جبرائیل نے پڑھی اور جبرائیل سے پہلے خود اللہ میاں نے پڑھی. تو کتنی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے, جو آیت ہماری زبانوں پر آ رہی ہے وہی آج اللہ میاں نے بھی تلاوت فرمائی ہے. تو یہ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کیا. کس انداز ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت ذکر کی سی بھی ہے, اور اذکار میں اللہ اللہ جو کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اس کو ذکر کہتے ہیں. اذکار کے اندر سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو, سارے پڑھو درود, زور سے پڑھو, زور سے پڑھو. اب بھی کچھ لوگ درود پڑھتے ہوئے بھی موت آتی ہے. درود پڑھو, خدا کے بندو پڑھو درود. اس نبی کی برکت سے ہماری شکلیں بندر اور خنزیر والی نہیں ہیں. خدا کی قسم ہمارے اعمال بہت گندے ہیں. پڑھو درود کم سے کم یار. اللہ کے نبی کا نام آتا ہے اور منہ بنا کے بیٹھے ہوئے جوان. درود پڑھا کریں, جب اللہ کے نبی کا نام آئے درود اپنے اوپر فرض سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی ہاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت کلام کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز سے باہر نکل آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نماز کے بغیر باہر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, دوسرا بندہ تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرتا ہے. تلاوت کرنے والا تسبیح کرنے والے سے افضل ہے. تلاوت کرنے والا تسبیح پڑھنے والے سے افضل ہے. ایک بندہ تسبیح پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ صدقہ کرتا ہے. تسبیح پڑھنے والے سے اپنا یہ تسبیح پڑھنے والا صدقہ کرنے والے سے افضل ہے. ایک بندہ صدقہ کرتا ہے, دوسرا بندہ روزہ رکھتا ہے, تو صدقے کے مقابلے میں روزے رکھنے والے کی حیثیت کم ہے, صدقے والا افضل ہے اور روزے والا اس کے مقابلے میں کم تر ہے. یہ باقاعدہ تخصیص اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اس قرآن کریم کے آداب کو بھی سرکار نے بیان کیا. کیا فرمایا کہ اس قرآن کو تکیہ مت بناؤ, اس قرآن کو تکیہ مت بناؤ, وَتْلُوهُ, اس قرآن کی تلاوت کرو, اس قرآن کریم کو پڑھو اور اس قرآن کریم کو پھیلاؤ. اس قرآن کریم کو کیا کرو؟ پھیلاؤ. کیا مطلب پھیلانے کا؟ قرآن جب آئے گا تو پھیلائیں گے نا جناب. ہمیں اگر بسم اللہ آئے گی تو بچوں کو سکھلائیں گے, ہمیں اگر سورہ فاتحہ آئے گی تو بچوں کو سکھلائیں گے, اگر ہمیں قرآن کے بارے میں خود پتہ ہوگا تو بچوں کو سکھلائیں گے. جب ہمیں خود پتہ نہیں
تو مجھے یہ بتلائیے، اندھا اندھے کو راستہ دکھائے گا؟ دونوں ڈمبر کے نیچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مظہر خان جدوئی، ہم سب صاحب اولاد ہیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کریں، اپنے بچوں کو کیا کیا کریں؟ قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں، قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہماری میت اٹھے ہمارے بیٹے کے اندر اتنا اس کو ایک پاس علم ہو کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے۔ نہیں سمجھ آئی؟ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے۔ اگر 32 سال 50 سال بچے کو ہم نے گدھے کی طرح کما کما کر کھلایا اور کل کو اگر وہ ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھا سکے تو ہمیں مرنے سے پہلے مر جانا چاہیے، ہمیں موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب؟ بچے کچی کلیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو سکھائیں، یہ چھوٹا سا بچہ غالباً ملک کا ہے، اگر ملک اگر اس کو 2 تھپڑ مارے گا، ٹھیک ہے، اس کو اتنا قرآن تو پڑھوا دے گا کہ کل کو جب ملک کا انتقال ہوگا یہ جنازہ پڑھانے کی پوزیشن میں تو ہوگا نا، کم سے کم باپ کو اپنا باپ کی قبر کے اوپر آ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کی پوزیشن میں تو ہوگا نا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کا ادب کرنا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا، قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا، ناپاکی چھوٹی والی ہو یا بڑی والی ہو۔ اگر چھوٹی والی ناپاکی ہے تو بغیر ہاتھ لگائے انسان تلاوت کر سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر بڑی والی ناپاکی ہے تو انسان زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا، زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بڑی والی ناپاکی سمجھتے ہیں نا؟ بچے بیٹھے مناسب نہیں سمجھانا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی والی ناپاکی، چھوٹی والی ناپاکی کی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو چوم نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن بڑی والی ناپاکی کے اندر اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ پھر اگر ناپاکی کی حالت میں اگر اللہ نہ کرے اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ دامن کے ذریعے اٹھاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ آستین نکال کر قرآن کے اوراق کو بدلتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، اس کے شملے کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ رومال ہے، یہ جسم سے الگ ہے، اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں بامر مجبوری، اس ٹوپی کو اتار دیں، اب قرآن کریم کو ٹوپی سے پکڑ لیں، جو چیز آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے اس سے ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف پیٹھ کرنا ادب کے خلاف ہے، قرآن کریم کی طرف پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، جس طرف قرآن موجود ہو اس طرف تھوکنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان ہو، اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے تو ادھر ہاتھ رکھ لے، قرآن پر گند نہ ڈالے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صفحہ الٹنے کے لیے انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، قرآن کے ادب کے خلاف ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ گھر پر قرآن کریم رکھنا ہو، قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اوپر حدیث رسول کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس طرف گھر پر قرآن موجود ہو اس طرف ٹانگیں پھیلا کر انسان کو سونا بھی نہیں چاہیے، اس طرف ہاتھ پھیلا کر انسان کو سونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کریم کے آداب ہیں۔ ان عظمتوں کو، ان آداب کو دل اور دماغ میں بٹھا کر جب ہم قرآن کریم کے ترجمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں اپنائے گا، یہ قرآن کیا کرے گا؟ ہمیں اپنائے گا، اور قرآن کی برکات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت کے متعلق کچھ باتیں کہی گئیں۔ اب چونکہ آگے آتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ، تو کل انشاءاللہ اعوذ باللہ کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، اور پرسوں انشاءاللہ بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔